گل سمجھا کر ان آستانوں میں وابستہ ہونا ہی نا نبی پاک علیہ السلام کی سنت آنوں حضور دے طرز عمل نوں اپنے حیات میں اپنے جیون میں اپنے اٹھن میں اپنے پیر میں اس طرح کر کے اپنا لے جس طرح کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتا ہے تو مسجد سے داخل ہونے لگیا میں خیال کریں سچا پیر پانا کہ کھمبا جتی میں تو سچا لانا کہ کھمبا اندر داخل ہونے لگیا جتی سچنا چکڑیے کہ کھمبے نا عبداللہ ابن عمر کہنے لے پیروں چپان والی جتی نو اس بابا جی نے کھمبے ادھر چکیا مسجد ربی نے کونے میں رکھیا کہ آپ کی حضور دی محفل میں جتنے جگہ ملی کچھے سبحان اللہ فرمایا سارے صحابہ نے نا بابا جی بولے دیکھیا بڑا نصیب والا ہے بڑا وقتہ والا ہے اور کڈا نصیب والا ہے یہ آن تو پہلے ہی کمیں پتہ لگ گیا رب دے حبیب نو آن تو پہلے فرمایا جیڑا ہون ہوئے نا انہوں دیکھیا جو جنت میں بابا جی پیچھے بہ گئے حضور دی گفتگو سنی گفتگو سنن کے بعد مجلس سے کام ہویا آلے کچھ ہاتھ چلا گیا بابا جی بھی اٹھے جتی چکی تھی اپنے گھر اسی بیٹھتے رہ گئے دوجہ دن پھر سرکار دی نفل ہوئی گفتگو فرما گئے انہوں نے سرکار نے فرمایا وہ بیلیو جنہیں جنتی بیکھنا ہوئے جنہیں جنتی بیکھنا ہوئے جنہا ہونا میں انہوں بیکھ لیا دے اسی پھر رہے بھئی دیکھئے کون آیا تھوڑی دیر میں دیکھیا کوئی بابا جی وہ پہلے دن میں بابا جی آئے جتی لائی جتی رکھی یاد بہ گئے اور ہم کیا سبحان اللہ کہہ دیا گیا حضرت بابا جی بنا کے نشا دیتے ہیں جی کردہ میں تیروں میں کی جان رب دی صدا جی کردہ میں تیروں میں کی جان تیرے جو رب دی صدا کیرے مکڑے تو نصیرہ تیرے جو رب دی صدا کیرے مکڑے بابا جی آئے میں بڑے ٹینٹ کی تھی اختتام ہویا دعا ہوئی بابا جی نے جتی چکی چپ کر کے دن دن جا رہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے نے اسی بیٹھے سائیں چکنم سرکار اللہ صاحب پر بول دیں حضور نے فرمایا بیلیو جنہیں پکا جنتی دیکھنا ہوئے نا جیڑا ہونا میں نا انہوں میں کیا دے میں محمد دستا میں جنتی دے جنتی دے ساڑھے دیر اشتیاق پیدا ہوا اسی پھر اس طرح کر کے مسجد کے بوئے بلے بلے ویکیے بلے سرکارے نے ویکیے اچانک میں کیا دے بابا جی دورے آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس سے نیت کر لئی ہون بابا نہیں چھڑنا ہون بابا نہیں چھڑنا ہون بابے بڑا بچ کے رہنا ہے وہ کیا ہے یا کام کرنا ہو یا انہی وجہ تو اور دیدی زبان بچوں نکلنی تقدیر پیمان کر دی ہوئے کہنے پر ہوں دبا کر بیٹھے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے فرمایا تیسرا دن ہویا محفل ختم ہوئی بابا جی اٹھے بابا جی نے جتی چکی پیرج پائی تو ٹوڑ پائے حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے میں آپ جتی پائی میں پیچھے ہو گیا تھوڑی دیر بعد بابا جی نے دیکھا میرے پیچھے پیچھے ایک بڑا آ گیا تو میں کہا بابا جی کہ جی بیٹا جی اب بولو تو صحیح یا آستانے تے آئے دے بولو نا طریقہ بھی سمجھ لو بچے اس طرح کے بکواس نہ کرو بابا سرکاری کرنا بابا جی تے بابا جی بابا جی پتر جی اے بابا جی میری نکی جی رستہ سنو بیٹا کہ میں نا 2-3 دن اپنے گھر نہیں جانا
میں 2-3 دن اپنے گھر نہیں جانا تو میرا دل کرتا میں نے تسی بڑے چنگے لگے ہو میں نے تسی بڑے چنگے لگے ہو میرا دل کہتا ہے بھی جڑے 2-3 دن میں گھر نہیں جانا وہ 2-3 دن تسی مینوں اپنے نال رکھ لو نا تو میں 3 دنوں بعد پھر گھر واپس چلا جانا تو بابا جی مسکرا کے بولے میرا پتر ہے اور جیندہ رہو ہستا رہو تو آجا میرے بغیر کریا جو میں رکھی سکھی کھا دی وہ تو ہی کھا گئی جتے میں سکتا وہ تو تم ہی سو جاوی اگر تے فلا کی عمر کرنے میرے دل وچ کیا یہ ہوئی میں چاہتا سا یہ ہوئی میں چاہتا سا میں دیکھا تھا صحیح رات بابا جی کے نام سو کے بابا کرنا جن نمازے تو نمازے پڑھتا نمازہ سی نہیں پڑھتے داڑھی مبارک میں داڑھی مبارک کہتے کیوں داڑھی سنے دے مجلس سرکار بھی اختیار کی تھی پر جدی پکی گل ہوں نے پہلے دن بھی دوسرے دن بھی تیجے دن بھی نارے حیرت اس گل دی ہے اور جدے آن کا انتظار ختم نبوت تاجدار کرنا ہوئے فرمایا سی کانسر ہے ہمارا دن نماز پڑھی بابا جی روٹی لے آئے اصلا دعا بسم اللہ سے پڑھ کے روٹی کا دی پاڑی پیتا پیر تو بعد بس ان لے گئے عشاء کا ٹائم وضو کر کے نماز پڑھی نماز پڑھنے تو بعد بابا نے فرمایا لیا پتر آ تیرا بستر ہی تھی آ میرا بستر ہے کچھ چادر چودر سلانا سلانا دے دیتا میں آ کے دیکھا سوال لگا کہ بابا جی کی کر دے رہے بابا جی نے سوال لگا کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں کہا بابے دا ساؤنڈ دا پروگرام میرے جاگنے دا پروگرام ہے بھی رات کی اٹھ کے کی بابا جی کریں گے بابا جی نے آیت الکرسی پڑھی کلمہ شریف پڑھا کلمہ شریف پڑھا تو اللہ بسم کا قوت بایا تیرے نام سے سوال لگا جیندہ رہا اٹھا گا تیرا نام ہی لبا گا بابے نے سرحانہ بڑھا باندھا میں لمبا پیا میں ڈردہ مارا سوانا یہ نہ ہوئے بھی میں سو جانا کہ بابا کو کام کرنا ہے میں جاگتا رہا تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھا بابا چکتا اٹھے نا البتہ بابا گھنٹے بعد 15 منٹ بعد 1.5 گھنٹے بعد جو کروٹ بدلے نا نہیں سمجھ آئی کہ بابا کبھی اللہ کی کبھی اچھی بول اچھی بول اللہ پھر پتہ نہ لگے دوسری رات میں اٹھ کے دیکھتا ہوں میں کو سونتا نہیں رہا سر 2 رات تک گزر گئی تیسری رات آئی میں فکر مند ہوا میں کہا عبداللہ جی آج بھی بابا جی کوئی کام نہ پڑا رہتا تھا چندہ پڑا سی سویر کا چھٹی ہو جانی ہے تیسری رات بھی گزر گئی بابا جی دی یہی عادت ہے بابا جی دی یہی عادت یہ عادت کیوں پہ نہیں بلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ایک قرآن کا کیمرہ ہے تیرا کیمرہ پھر آج کل جس کیمرے پر لگ گیا اس کیمرے کی فوٹو بھی بتا رہا ہوں کہ سبزی تل جانی سبزی تل جانی کدو تیری یاد
ہوئی کھن جانی فرماتی تھی رات کے دن گزر گئی تیسرا دن صبح ہو گیا راتا دن مکمل ہو گیا میں جو کچھ ناشتہ کرنا سی گھر کے بابا جی کو اجازت منگی ہن گل توجہ کری نتیجہ کڈن لگا نتیجہ اس آستانہ عالیہ دتے میرے بھائی محترم قاری یعقوب علی بھی صاحب نے میں دے نکلنے واسطے بہت کچھ کیا تینوں پیغام محبت دین لگا راہ طریقت دسن لگا راہ اصلاح دسن لگا زندگی گزارن دا ایک حسن دین لگا جب تیرے درتا مکمل کرنے تو بعد صبح بابا جی کو اٹھ کے اجازت مانگنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے میں کیا بابا جی 3 دن ہو گئے ان میں اجازت دیو ان میں اجازت دیو میں اپنے گھر واپس جاؤں میں اپنے گھر واپس جاؤں کہ بابا جی ہوڑی جی مسکرائے بابا جی ہوڑی جی مسکرائے تو میں پتر 10 کسی جڑے کام ہویا کہ نہیں ہویا اجا سبحان اللہ کی آکھے گا اللہ کی جڑے خطیب آنے نا میں فون کا جب کا پتر سبحان اللہ تو میں لے دو پتر جڑے کم تو ایسے ہوتی ہے سبحان اللہ میں آخی عورتی کیا بابا جی تسی پوچھا کہہ رہے کرو میں تمہیں سچی گل دساں ویسے جو کچھ میں دیکھن آیا تھا اے جملہ پڑھ اس جنتی صحابی کا جملہ پڑھ فرمایا بیٹا تو کیا ہے میں کچھ دیکھن آیا تھا آج یاد رکھ کچھ اور کام بھی ہوندے نے جڑے دیکھن میں نہیں آتے میں رب نو بڑے پیارے لگ رہے فرمایا تو سمجھے شاید میں ساری رات ریاضت عبادت یہ ریاضاری جانا مسلسل عرض کیتی ہاں بابا جی میں ہی سمجھا تھا اس واسطے کہ تیرے پر میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا بیٹا سن جڑے کم تو دیکھن آیا سے تو آپ فیصلہ کیتا انہاں کماں وچوں میں کوئی کام نہیں کیتا تے جڑا کم میں کیتا ہے او دا تینوں پتہ ہی نہیں جدے واسطے کیتا او تا ہر بڑے دیکھتا رہتا ہے بابا جی مینوں بھی دسو فرمایا بیٹا میں ہر رات سون تو پہلے ہر رات سون تو پہلے اپنے سینے نو اپنے دل نو نبی پاک دی ساری امت دے باروں غیبت کرو حسد کرو کینے کرو چغلی کرو پاک کر کے سونا رب نو میرا یہ عمل بڑا پسند آ گیا ہے جس میں سجدہ کو پیغام سن لے اے سلسلہ عالیہ قادریہ دے وچ بیعت ہو کے اپنی نسبت دا اظہار کرنے والے اپنی نسبت نو احترام دے اپنی نسبت نو استقرار دے اولیاء امت محمدیہ دے اس طرز عمل ذہن میں رکھ کچھ کا تعلق ظاہر والے کچھ کا تعلق باطن والے ظاہر دے اعمال مصطفیٰ دی شریعت کا تعلق دستے نے باطن دے اعمال مصطفیٰ نے دستے راہ طریقت عمل دستے نے شریعت تو طریقت الگ کر کے طریقت راہ ہوتے اگر کوئی دنگ اور فساد چاہتا ہے عملی طور سے بگاڑ چاہتا ہے رب جلال دی قسم کوئی ایسی طریقت نہیں طریقت مصطفیٰ دی شریعت تابع ہے کہ میں پڑھنی نماز ہی ہے بولو پڑھنی نماز ہی ہے پر پڑھنی کیوں ہے میرے رسول نے کیا سلو کمال ہے تمونی مسلی عبادت والی کرتا رہو عادت میں محمد عربی دی کرتا آج دس پیغام میں محبت اسے بچ رکھ کے اپنے عمل میں تحقیق کی ایمان کی حلاوت اپنے مسلک کی استادیت علاق پورا تول کے وقت سیاری کر کے نہیں وقت قادری کہلا کے نہیں وقت چشتیوں سے اظہار کر کے نہیں اپنے شیوخ طریقت دی حیات مبارکہ نو اپنے ذہن میں رکھو جس انداز میں انہاں زندگی گزاری اسے زندگی میں اپنے مشعل راہ بنا کی اس کے کار بدلے جو خدا کرے اس آستانے کی بہارا عبدالعباد کا ٹائم ہے اللہ نے
جملہ خلفانو حضرت بدر الاولیاء دے خلفانو حضرت بابا جی تاج الاولیاء دے خلفانو اللہ تعالیٰ اس برکات دے تسلسل وچ دیر سارا حصہ عطا فرماوے اور اس آستانے دی حاضری دے نتیجے اللہ میرے اور تڑے ظاہر و باطن منور فرماوے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك رحمة للعالمين وحب عمل يقربنا إليك وحب أوليائك الصالحين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله تعالى على نبيه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی جو چاو دے نکل دے اے دین دے سپاہی جو چاو دے نکل دے اے دین دے سپاہی بیٹھے تہن زمین تے پردیدہ مکان تے بیٹھے تہن زمین تے پردیدہ مکان تے ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے چومن دی ریت ذاکو جبریل نے سکھائی چومن دی ریت ذاکو جبریل نے سکھائی جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی چومن جے کر گناہ بنج پت ویلا تے ایوین پیر چوم دے اسی اللہ رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے ایوین پیر چوم دے. الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما. محبت اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیور مال کے رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان حضور ختم المرتبت احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام مشائخ عظام اور حضرت العلام صوفی باصفا صاحبزادہ محمد اسحاق قادری دامت برکاتہم القدسیہ اور قابل سب احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ منعقدہ تقریب جو کہ پیر طریقت رہبر شریعت الشیخ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے سالانہ عرس پاک کی تقریب سعید ہے. مجھے اور آپ سب کو حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے. دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اور حضرت کی اس سالانہ عرس پاک کی تقریب میں جتنے بھی آپ دوست آئے ہیں کوئی بھی خالی نہ جائے بلکہ سب کی جھولیاں رحمت اور برکتوں سے مالا مال ہو جائیں اور حضرت کے مزار پرانوار پر اللہ تعالیٰ بے پناہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا. چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اسی کے ذیل میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر لینے کے بعد آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں گا. اللہ پاک میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. حق سن کر حق سمجھ کر اس کو مان لینے کی توفیق نصیب فرمائے. ارشاد ہوا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں رب العالمین وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. قرآن کا آغاز ہو رہا ہے اور قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اور قرآن اپنے ماننے والوں کو اپنے پڑھنے والوں کو جو پہلا سبق دے رہا ہے وہ یہ ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. تو قرآن کے ابتدا سے یہ معلوم ہو گیا کہ تعریف اسی کی ہوگی جو پالنے والا ہے. تعریف کے قابل وہی ہوگا جو دینے والا ہوگا. یا اللہ ہم بھی چاہتے ہیں ہماری بھی کوئی تعریف کرے, ہم بھی چاہتے ہیں ہماری بھی کوئی مدد کرے. آج تو مسئلہ سارا اس بات کا ہے کہ مسجد میں جائیں تو وہاں بھی تعریف ہو. محروم شد فرمایا جو اپنے آپ کو تو بناتا گیا, اپنے آپ کو تو دیکھتا گیا, مگر اس کو زمانے میں پھیلے ہوئے دکھ نظر نہ آئے. وہ گاڑیوں پہ گاڑیاں خریدتا گیا, وہ بنگلوں پہ بنگلے بناتا گیا, وہ فیکٹریوں پہ فیکٹریاں بناتا گیا,
لیکن اس کو ہمسائیگی میں، اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں اس کو اللہ کے بندے جو نان شبینہ کے لیے ترستے تھے وہ نظر نہ آئے تو فرمایا وہ محروم شد، ہر سعادت سے محروم کر دیا گیا، اور فرمایا ہر کے خدمت کرد ہو مخدوم شد، جو اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ گیا وہ خدا کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، ساری خدائی کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی ابتدا ہے اور ہمیں یہ بتا دیا کہ تعریف کے قابل ہوتے ہی وہ ہے جو پالنے والا ہوتا ہے اور جو دینے والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ رب العالمین وہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کو دینے والا ہے، اور ایک وہی تو ہے جو دینے والا ہے، جو لینے والا نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کو دے رہا ہے اور دیتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آواز آتی ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ بلکہ وہ ایک فقیر تھا تو وہ مانگتا چلا جا رہا تھا، تو رستے میں جب مانگتا مانگتا کسی بادشاہ کے دروازے پہ پہنچا تو دروازے پہ دستک دی، عادت تھی تو دروازے سے پہ جب دستک دی تو آواز آئی کہ کون ہے بھئی؟ کہا میں فقیر ہوں، گداگر ہوں، اور میں طلب لے کر آیا ہوں، سوال لے کر آیا ہوں۔ تو اندر سے بادشاہ نے پوچھا کہ بتا کیا تیری طلب ہے، کیا تیری چاہت ہے، کیا تو چاہتا ہے؟ تو کہا کہ مجھے 1 روپیہ چاہیے، 1 سکہ چاہیے، 1 آنے کا سوال ہے۔ تو بادشاہ خفا ہو گیا، ناراض ہوا، اور اس نے جھڑکی دی اور اس کو کہا کہ دفع ہو جا، تو نے میرے دروازے کی توہین کر دی ہے، تجھے پتہ نہیں کہ بادشاہ وقت کے دروازے پہ آ کے تو سوال بھی کر رہا ہے تو 1 روپے کا کر رہا ہے؟ تو اگر یہ 1 روپیہ ہی مانگنا تھا تو بازار میں چلتے کسی سے سوال کر لیا ہوتا، کسی دکان کسی کھوکے پہ کھڑا ہو کے اس سے یہ سوال کرتا اور تجھے 1 روپیہ دے دیا جاتا۔ تو بادشاہ وقت کے دروازے پہ آ کے مانگا بھی ہے تو 1 روپیہ مانگا ہے، دفع ہو جا، تو نے میرے دروازے کی توہین کر دی ہے۔ فقیر آگے چلا گیا، شام کو پلٹ کر پھر آیا، اسی دروازے پہ دستک دیتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے کون ہے بھی؟ کہا سائل ہوں، محتاج ہوں۔ کہا بتاؤ کیا تیری طلب ہے؟ کہا مجھے بادشاہ دے۔ بادشاہ پھر ناراض ہوا، کہا صبح آیا تھا تو 1 روپیہ مانگ رہا، اتنا ایڈوانس ہو گیا، اب اکٹھی بادشاہتی تو نے مانگ دی ہے۔ تو وہ فقیر کہنے لگا بادشاہ عجیب میں نہیں ہوں، عجیب تو ہے، اگر 1 مانگوں پھر بھی ناراض ہوتا ہے اور اگر بادشاہت مانگوں تو پھر بھی ناراض ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا سمجھنے کی کوشش کر، جو صبح آ کے تو نے سوال کیا تھا وہ میری شان کے لائق نہیں تھا، اور جو اب سوال کر رہا ہے یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے۔ کہاں بادشاہی، کہاں نظام سلطنت اور کہاں گلیوں میں پھرنے والا، تو گداگر اور فقیر، تجھے کیا پتا کہ نظام سلطنت اور شاہی نظام کیسے چلائے جاتے ہیں؟ تو بادشاہ کہنے لگا جو صبح آ کے مانگا تھا وہ میری شان کے لائق نہیں تھا، اور جو اب مانگا ہے یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے۔ فقیر نے بادشاہ کے دروازے کو چھوڑا اور سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی، اس کی مدح کرنے لگا اور عرض کرتا ہے مالک قربان جاؤں تیری عطاؤں پہ، کوئی 1 مانگے اسے بھی دیتا ہے، کوئی 1,00,000 مانگے اسے بھی دیتا ہے، کوئی صبح مانگے اسے بھی دیتا ہے، کوئی شام کو مانگے اسے بھی دیتا ہے، کوئی دن کے اجالوں میں مانگے اسے بھی دیتا ہے، کوئی رات کی تاریکیوں میں مانگے اسے بھی دیتا ہے، مولا کوئی نماز کی حالت میں مانگے اسے بھی دیتا ہے، تہجد کے وقت کوئی مصلی بچھا کے مانگے تو اسے بھی دیتا ہے، اور پھر دیتا بھی جا رہا ہے، اور پھر بھی آواز آتی ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ لگے منزل ہی نہیں۔ تو فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ تعریفیں
انسان کرنے والے ہوں یا جانور کر رہے ہوں، وہ حشرات الارض کرتے ہوں یا وہ نباتات کرتے ہوں، وہ زمین کے ذرے کرنے والے ہوں، انسان ہیں، جن ہیں، حشرات الارض ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، ذرات ہیں، سب تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں۔ اچھا پھر کوئی اللہ اکبر کہے تو یہ بھی تعریف کس کی ہے؟ الحمدللہ کوئی کہے تو یہ تعریف کس کی ہے؟ اور اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو یہ تعریف کس کی ہے؟ اچھا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لو جی ان کی مجالس میں، ان کی محافل میں ذکر نبی تو ہوتا ہے، ذکر ولی تو ہوتا ہے، نبیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، اولیاء کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن ان کی مجالس کے اندر خدا کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہماری تو کوئی ایسی مجلس ہی نہیں ہے جس میں ذکر خدا نہ ہوتا۔ بھئی آپ سب نے سبحان اللہ کہا ہے، ویسے ہمارا مزاج نہیں ہے، وہ میرے قبلہ فرماتے ہیں کچھ خطیب ہوتے ہیں آدھا خطاب خود کرتے ہیں اور آدھا خطاب مجمع سے کرواتے ہیں، کبھی سینے کا زور لگاؤ، کبھی دایاں ہاتھ کھڑا، کبھی بایاں ہاتھ کھڑا، کبھی اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، لیکن میں کہوں گا نہیں، لیکن آپ خود ہی سبحان اللہ کہیں گے تو ایمان سے بتاؤ یہ جو سبحان اللہ آپ کہیں گے یہ کس کا؟ جو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو میاں یہ ہمارے پہ الزام ہے کہ سنی جو ہیں وہ ذکر اولیاء کرتے ہیں، ذکر انبیاء کرتے ہیں، مگر وہ ذکر خدا نہیں کرتے۔ میں کہا کرتا ہوں میاں ہماری ہر مجلس کے اندر خدا کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ جو خطیب ہے، جو ادیب ہے، جو نقیب ہے، جو مبلغ ہے، وہ ذکر انبیاء کر رہا ہوتا ہے، سارا مجمع جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ کر وہ سارا مجمع ذکر خدا کر رہا ہے۔ ہمارے خطیب ذکر اولیاء کر رہے ہوتے ہیں اور سننے والے سارے سامعین جو ہیں وہ سن کر سبحان اللہ کہہ کر سارا مجمع ذکر خدا کر رہا ہے۔ تو میاں سبحان اللہ بھی تعریف کس کی ہے؟ اللہ اکبر بھی تعریف کس کی ہے؟ الحمدللہ کہنا یہ تعریف کس کی ہے؟ تو فرمایا انسان بھی، جن بھی، فرشتے بھی، حشرات الارض بھی، ساری کائنات تعریف کس کی کر رہی ہے؟ اللہ کی کر رہی ہے۔ کیوں؟ فرمایا رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ ساری کائنات کو دینے والا ہے۔ تو یہ ایک اصول قرآن سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ تعریف اسی کی ہوگی جو دینے والا ہوگا، جو لینے والا ہوگا اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ ہمیشہ تعریف اسی کی جاتی ہے جو لینے کا مزاج نہیں رکھتا بلکہ بانٹنے کا مزاج رکھتا ہے، اور جو لینے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ دینے والا ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ایمان سے بتاؤ اس کائنات میں خدا کے بعد سب سے زیادہ تعریف کائنات والے کس کی کرتے ہیں؟ تو مجھے کہنے دیجئے، ابھی نعت پڑھی جا رہی تھی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ تو بھئی حضور کا ذکر کائنات میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر خدا بھی دینے والا ہے تو میرے مصطفیٰ کا مزاج بھی دینے والا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کوئی بھی سائل آئے اور کب بھی آئے، جو بھی مانگے، جتنا بھی مانگے، محبوب جولیاں بھر بھر کے بھیجنا ہے، کسی آنے والے کو خالی نہیں بھیجنا۔ تو میرے محبوب کی چوکٹ پہ شامی بھی آ رہے ہیں، محبوب کے در دولت پہ عراقی بھی آ رہے ہیں، میرے محبوب کی چوکٹ پہ عربی بھی حاضر ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی چوکٹ پہ اجمی بھی آتے ہیں، اور پھر جو بھی آ رہا ہے، جو بھی مانگ رہا ہے، جتنا مانگ رہا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں نہ نہیں ہے، سب کی جھولیاں میرے مصطفیٰ بھر بھر کے بھیج رہے ہیں۔ وہ ایک نعت خواں نے کہا تھا سونے دے دوارے تے غلاماں دیاں، سونے دے دوارے تے
غلاماں دیاں ٹولیاں ایک پہ سنے اوتھے لکھاں دیاں بولیاں. یہ تو لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ملتا ہے. میرے امام نے تو کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی. تو صاحب و تعریف اسی کی ہوگی جو لینے والا نہیں ہوگا بلکہ دینے والا ہوگا. اللہ فرماتا ہے تم بھی میرے ہم مزاج بن جاؤ, تم بھی میرے بندوں کو نوازنے والے بن جاؤ, میرے بندوں کو دینے والے بن جاؤ. جو تم میرے بندوں کو کھلاتے جاؤ گے, جو تم میرے بندوں کی جھولیاں بھرتے جاؤ گے, میں خدا بھی تمہاری تعریف کروں گا, میری ساری خدائی بھی تمہاری ہی تعریف کروں گا. صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی ولیوں کا ذکر ختم ہے. ارے میں گسارو سویرے سویرے, ارے میں گسارو سویرے سویرے, خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے. کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو, بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. آج میاں کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ٹائم نکال کے آئے, لیکن آج بھی ان اولیاء کاملین کے آستانے آباد ہیں اور ان کی یادوں کے چراغ وہ بجھنے نہیں پا رہے. نہ امیراں دے تے نہ وزیراں دے, دیوے بلدے میں صدا فقیراں دے. تو آج بھی ان کا ذکر کیوں باقی ہے؟ تو ان اولیاء کاملین کی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھو, ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو. یہ لینے والے نہیں تھے بلکہ خدا کے بندوں کو بانٹنے والے تھے, خدا کے بندوں کو دینے والے تھے. اور یہ قرآن کا اصول ہے, وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. فرمایا جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے خدا کو بھی وہی پیارا لگتا ہے, ساری خدائی کو بھی وہی پیارا لگتا ہے. خدا بھی اسی سے پیار کرتا ہے اور ساری خدائی بھی جو ہے وہ اسی سے پیار کرتی ہے. اللہ اکبر. سورہ نمل ہے اور قرآن پاک کا 19واں پارہ ہے. نمل کا معنی چینٹی ہے, یہ جو کیڑی ہوتی ہے اس کو عربی میں نمل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیڑی کے نام کی نمل اور چونٹی کے نام کی پوری سورت قرآن میں ذکر فرمایا. تو یا اللہ یہ قرآن تو با مقصد کلام ہے. چلو سورہ یوسف ہے, نبی کے نام پہ سورہ ہے. سورہ ابراہیم ہے, تیرے خلیل کے نام پہ نبی کے نام پہ سورہ ہے. سورہ محمد ہے, تیرے محبوب کے نام سے منسوب ہے وہ سورہ. تو نبیوں کے نام کی صورتیں تو سمجھ میں آتی ہیں, لیکن یا اللہ با مقصد کلام ہے, قرآن پاک ہے اور اس نے کیڑی کے نام کی پوری سورت ذکر فرما دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آواز آئی ذرا اس سورت کے مضمون کا مطالعہ کر کے دیکھو, پڑھ کے دیکھو. مضمون بڑا دلچسپ ہے. فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے, جس رستے پہ اس لشکر نے گزرنا تھا وہاں ایک چونٹیوں کی وادی آتی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی فاصلے پہ ہے, تو وہ جو چونٹیوں کی وادی ہے وہاں چونٹیاں پھر رہی ہیں. تو ان میں سے ایک چونٹی بولتی ہے قالت نملۃ. وہ چونٹی بولی اور کیا کہتی ہے؟ یا ایھا النمل, اے چونٹیوں, ادخلوا مساکنکم, اپنی بلوں میں چلی جاؤ, اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ, اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. تو وہ چونٹیاں اس سے پوچھتی ہیں کہ تو ہمیں کیوں سوراخوں میں داخل ہونے کا کہہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا لا یحتمنکم سلیمان وجلودہ وہم لا یشعرون. سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو کہیں ان کے قدموں کے نیچے تم پھسل نہ جاؤ, ماری نہ جاؤ, تم ہلاک نہ ہو جاؤ. اس لیے میں تمہاری جان بچا رہی ہوں اور ہلاکت سے تمہیں بچا رہی ہوں, اور تمہیں یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ ادخلوا مساکنکم, اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, اپنے گھروں میں سوراخوں میں گھس جاؤ. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے ایک چونٹی جب چونٹیوں کو ہلاکت سے بچاتی ہے تو وہ مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں اس کے نام کی قرآن میں پوری سورت ذکر فرما دیتا ہوں. فرمایا جو چونٹی دوں گا, یہاں یہ شرط تو لگائی
اگر میرا ذکر کرے گا تو میں تیرا ذکر کروں گا، اگر مجھے یاد رکھے گا تو میں تجھے یاد رکھوں گا۔ لیکن یہ قید نہیں لگائی، یہ شرط نہیں لگائی کہ میرے بندے جتنا تو میرا ذکر کرے گا میں بھی اتنا ہی تیرا ذکر کروں گا۔ اگر تو ایک دن میرا ذکر کرے گا تو میں بھی ایک دن تیرا ذکر کروں گا، اگر تو ایک سال میرا ذکر کرے گا تو میں بھی تیرا ایک سال ذکر کروں گا۔ یہ شرط نہیں لگائی، بلکہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِی بھی بغیر قید کے ہے اور أَذْكُرْكُمْ بھی بغیر قید کے ہے۔ یعنی رب نے بتا دیا اے میرے بندو جب تک تم رہو تم میرا ذکر کرتے رہنا، پھر جب تک میں رہوں گا میں تمہارے چرچے کرتا رہوں۔ جو اپنی زندگی رب رب کر کے گزار دیتے ہیں میاں پھر وہ زمانوں کے محتاج نہیں رہتے، پھر خدا کا وعدہ ہے، فرمایا صدیاں گزر جائیں گی لیکن تمہاری یادوں کے چراغ کبھی بھی بجھنے نہیں پائے گے، نہ امیراں دے نہ وزیراں دے، دیوے بلدے نے صدا فقیراں دے۔ لاہور جانے کا کبھی اتفاق ہو تو راوی کے اس بار کی کہانی ہے، بہت بڑا مقبرہ ہے جہانگیر بادشاہ کا۔ آپ دن کو جائیں تو حسرتیں برس رہی ہیں، رات کو جائیں تو حسرتیں برس رہی ہیں۔ چلو اب حکومت نے تھوڑی سی توجہ کی تو وہاں ایک باغ اور باغیچہ بنا دیا گیا، وہاں آپ کو سیر کرنے والے اور تاش کھیلنے والے یا بچے کرکٹ کھیلنے والے تو نظر آئیں گے، لیکن وہاں آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، وہاں کوئی نماز پڑھنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بلکہ جہانگیر بادشاہ کی بیٹی ہے زیب النساء، اس کا بھی مقبرہ ہے اور اس کا شعر اس کے لوح مزار پہ آج بھی لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہنے لگی ہم غریبوں کی قبروں پہ کس نے آنا ہے، نہ تو کسی نے آ کے پھول چڑھانے ہیں، نہ کسی نے آ کے فاتحہ پڑھنی ہے، نہ کسی بلبل نے آ کے گیت گانے ہیں، نہ کسی پروانے نے آ کے اپنے پر جلانے ہیں۔ لیکن یارو یہ تو راوی کے اس پار کی کہانی ہے، راوی کا پل پار کر جائیں تو ایک لوح مزار وہاں بھی ہے، یہاں حسرتیں برس رہی ہیں، وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر حالات جیسے بھی ہوئے وہ اسی پہ ڈٹے رہے، اسی پہ قائم رہے، فرمایا ان کے مزاروں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے پر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے، مگر وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض آدم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کام لارا رحم اللہ۔ اس لیے میں نے عرض کیا نہ امیراں دے تے نہ وزیراں دے، دیوے بلدے نے صدا۔ او میاں جن کا لنگر نہ کبھی ختم ہو ان کا ذکر کیسے ختم ہو؟ جن کا لنگر نہ کبھی ختم ہو ان کا ذکر کبھی بھی ختم ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جب تم میرے بندوں کو کھلاتے چلے جاؤ گے، میرے بندوں کو بانٹتے چلے جاؤ گے، میرے بندوں کو نوازتے چلے جاؤ گے، فرمایا تمہارا وجود بھی سلامت رہے گا، تمہارا ذکر بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ وہ ایک زمانہ تھا حضرت قبلہ بابو جی سرکار حضرت پیر مہر علی کے یہ پوتے ہیں، اس وقت یہ پاکستان اور ہندوستان یہ تقسیم نہیں ہو پائی تھی، اور یہاں پہ بر صغیر پہ انگریز جو ہے وہ حکومت کرتا تھا، تو قحط پڑ گیا اور قحط شدت اختیار کر گیا، تو پھر حکومت وقت نے اعلان کروائے کہ میاں ڈیپوں سے بھی گندم اور آٹا ختم ہو گیا ہے، اب سبزیاں جو ہے وہ ابال کر وہ کھا کر گزر بسر کی جائے، اور دالیں جو ہیں وہ کھا کر گزر بسر کی جائے، اس لیے کہ آٹا اور گندم جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو جب یہ اعلان حکومت وقت کروا رہی تھی کہ اب ڈپوں پہ بھی آٹا اور گندم نہیں ملے گی، تو قبلہ بابو جی سرکار اپنے ایک مرید کو کہنے لگے بیٹا تم بھی اعلان کر دو، جس کو کہیں سے کھانا نہ ملے تو وہ گولڈے کے لنگر کھانے سے آتے ہیں۔
جب آپ نے یہ کہا تو مرید عرض کرتا ہے دست بستہ کہ سرکار جہاں حکومت وقت پورا نہ کر سکیں آٹا اور گندم تو چھوٹا سا گولڑے کا لنگر خانہ ہے، تو حضور آپ کا یہ چھوٹا سا لنگر خانہ کیسے سب کی کفالت کرے گا، کیسے سب کو کھلائے گا، کیسے سب کو پلائے گا؟ تو حضرت بابو جی سرکار جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے چپ کر جا، حکومت کے ڈیپو جو ہیں ان کا تعلق وقت کی حکومت کے ساتھ ہے، فقیر کے لنگر خانے کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ، اس لیے یہ نہ لنگر خانے بند ہو سکتے ہیں اور نہ اللہ والوں کا ذکر کبھی ختم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے میرے بندوں سے پیار کرو گے تو میں بھی تمہارے سے پیار کروں گا، میری ساری خدائی بھی تمہارے سے پیار کروں گا۔ ایمان سے بتاؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا سے رخصت ہوئے کتنی صدیاں گزر گئی، حضرت بابا فرید کو دنیا سے رخصت ہوئے کتنی صدیاں گزر گئی، خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی سو سال گزر گئے، لیکن ان کا ہمارا زمانہ بھی ایک نہیں ہے اور ان کا ہمارا خاندان بھی ایک نہیں ہے۔ اور پھر میں عرض کرتا جاؤں صدیاں گزر گئی، کسی بزرگ کو دنیا سے رخصت ہوئے 100 سال گزر گئے، کسی کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 9 صدیاں گزر گئی، کسی بزرگ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 8 صدیاں گزر گئی، اور آج تک بچہ بچہ ان کے نام سے واقف بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو اپنے پردادے کا نام یاد نہیں، بلکہ آج تو یہ حال ہے، آج تو دادے کا نام بھی بمشکل بچوں کو یاد ہے۔ وہ ایک بچے سے میں نے کہا بیٹا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا پاپا جان، تو میں نے کہا بیٹا نہیں اس کا کوئی نام جو ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی پاپا جان ہی نام ہے اس کا۔ تو آج تو ہمیں دادے کے نام کا نہیں پتا، باپ کا نام نہیں آتا، اور چلو دادے کا نام کسی کو یاد بھی ہوگا تو پردادے کا نام نہیں یاد ہوگا، چلو یہ بزرگ بیٹھے ہیں ان کو اپنے پردادے کا نام بھی یاد ہوگا، لیکن جو اس کا باپ تھا اس کا نام نہیں یاد ہوگا۔ اور یار ہمارے پردادے کو، ہمارے پردادے کے باپ کو دنیا سے رخصت ہوئے کوئی صدی گزر گئی ہوگی، 1.25 صدی گزر گئی ہوگی، لیکن جس کو پردادے کا نام نہیں یاد، خدا کی قسم فرید الدین گنج شکر کا نام اس کو بھی یاد، اس کو اپنے دادے کا نام نہیں یاد، حضور پیر پیرا میرے میرا 11ویں والے پیر کا نام اس کو بھی یاد ہے، جس کو اپنے پردادے کا نام یاد نہیں ہے، خواجہ غریب نواز کا نام اس کو بھی یاد ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب تک تو رہے تو مجھے یاد رکھنا، پھر جب تک میں رہوں گا میں تیرے نام کے پھریرے لائے۔ تو ان لوگوں کا ذکر کبھی بھی ختم ہو سکتا نہیں ہے، نہ امیراں دے تے نہ وزیراں دے، دیوے بلدے جے صدا فقیراں دے۔ تو یہ مخلوق سے پیار کرنے والے، مخلوق کی حاجت روائی کرنے والے جو ہیں، ان کا ذکر کبھی بھی ختم ہو سکتا نہیں ہے۔ ولی کی پہچان یہ ہے، جو ولی ہوتا ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کا مرکز محبت رب کی بارگاہ ہوتا ہے۔ ولی کا یہی کام ہے نا کہ وہ بندوں کا ٹوٹا ہوا تعلق رب رسول کے ساتھ جوڑتا ہے۔ بھئی ولی کوئی بنگلے بنانے نہیں آتا، بلکہ ولی خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو ولی جب تک زندہ ہو اس کا مرکز محبت رب کی بارگاہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، یعنی ولی اس کو کہتے ہیں جو بندوں کو رب کے قریب کرتا ہے۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے، جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ خدا کے یاد آنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ولی کی صحبت میں بیٹھو گے تو ولی تمہیں خدا کے نیڑے کر دے گا، تمہیں حضور کا قرب جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ تو ولی کا کام یہ ہوتا ہے، ولی جب تک زندہ ہو وہ بندوں کو رب کے نیڑے کرتا ہے۔ یارو جب ولی کا وصال ہو جاتا ہے، ولی کا انتقال ہو جاتا ہے، ولی اپنی لحد میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ کا مرکز محبت ولی کی بارگاہ اور ولی کی درگاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تک تو رہا تو میرے بندوں کو میرے نیڑے کرتا تھا،
اب جب تک میں رہوں گا میں اپنے بندوں کو تیرے قریب کرتا رہوں گا، میں اپنے بندوں کو تیرے در پہ بھیجتا رہوں گا اور تیرے مزار پہ وہ حاضری دیتے رہیں گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کی یادوں کے چراغ کبھی بھی بجھ سکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والے ہیں، اور جو دنیا کے لیے نفع بخش ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس کا وجود بھی باقی رکھتے ہیں اور ہم اس کا ذکر بھی جو ہے وہ باقی رکھتے ہیں۔ ان ہستیوں کا کام کیا ہے؟ یہ ساری زندگی اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں اور خدا کو بندوں کو کھلانے والے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے بواب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، بلکہ وہ ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے من زار حیا لم یزک منہ شیئا کأنما زار میتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے تھے، حضور نے فرمایا من زار حیا، جو بندہ کسی سے ملاقات کرنے گیا، کسی زندہ کو ملنے گیا اور لم یزک منہ شیئا، وہاں اسے کچھ کھانے کے لیے نہ ملے، پینے کے لیے نہ ملے، تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کأنما زار میتا، وہ یوں سمجھے کہ کسی مردے سے ملاقات کر رہا ہے، وہ کسی مردے سے ملاقات کر کے آیا ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ان اللہ والوں کی چوکٹ پہ آئے تو وہ خالی چلا جائے، وہ ظاہری خوراک بھی لے کے جاتا ہے، وہ جسم کی خوراک بھی لے کے جاتا ہے، اور ان کی چوکٹ پہ آنے والا روح کی خوراک بھی جو ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ یہ جسم کے بھی اللہ اکبر پرورش کرنے والے ہیں اور یہ روح کی بھی پرورش کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کا نام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ خدا کے بندوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بواب کی ڈیوٹی لگائی ہوتی، جو خدام تھا اور جو دروازے پہ ملازم اور نوکر کھڑا ہوتا، تو آپ اس کو فرماتے بیٹا جو بھی آنے والا ہے اس سے یہ نہیں پوچھنا بتا تیری برادری کون سی ہے، جو آنے والا ہے اس سے یہ نہیں پوچھنا بتا تیرا علاقہ کون سا ہے، آنے والے سے یہ بھی نہ پوچھنا کہ بتا تیرا مذہب کون سا ہے، بلکہ بیٹا جو بھی آئے آنے والے سے یہ پوچھنا ہے آنے والے بتا تیری ضرورت کیا ہے، آنے والے بتا تیری ضرورت کیا ہے۔ آج لوگ الزام دیتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے معاشرے میں شرک پھیلا ہے، میں کہتا ہوں شرک نہیں پھیلا، یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے شرک کو ختم کر کے مخلوق خدا کو ایک خدا پر ایمان لانے کا مشورہ دیا ہے، اور ان کے سینوں میں توحید کی شمع کو روشن اور فرما۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ اللہ والے ہیں جن کی دنیا کی زندگی ایسے گزر گئی کہ وہ بندوں کو کھلانے میں گزر گئی۔ وہ بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون تے راضی ہوئے بلا۔ حضرت خواجہ نظام الدین کے پیر و پیشوا حضرت بابا صاحب ہیں، اور بابا صاحب کو جو فیض ملا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملا، اور ان کے جو پیر و پیشوا ہیں وہ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز ہیں۔ خواجہ غریب نواز اپنے مرید اور اپنے بیٹے کو مشورہ دینے لگے اور فرمایا بیٹا سورج بن جاؤ، بیٹا سورج بن جاؤ۔ تو اس نے کہا حضور اس کا مطلب کیا ہے سورج بن جاؤ؟ فرمایا بیٹا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنے بیگانے کی تمیز بھول جاتا ہے، اپنے بیگانے کی تمیز بھول جاتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ جب سورج طلوع ہو تو کبھی سورج نے یہ کہا ہو کہ آج جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، آج جو صبح اٹھ کے جنہوں نے تلاوت قرآن نہیں کی، میں ان کے آنگن میں اپنی روشنی نہیں پہنچاؤں گا، ان کو دھوپ سے فیض نہیں دوں گا، بلکہ سورج جب طلوع ہوتا ہے جس طرح نمازیوں کے گھر کو روشن کرتا ہے بے نمازیوں کے گھر کو بھی روشن کرتا چلا جاتا ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو جس طرح فرما بردار لوگوں کے گھروں کے آنگن میں اپنی دھوپ پہنچاتا ہے، نافرمانوں کے گھروں کے آنگن میں بھی ویسے ہی دھوپ پہنچاتا ہے۔ تو فرمایا بیٹا سورج بن جو۔ کہا حضور اس کا مطلب کیا؟ فرمایا بیٹا جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اپنے بیگانے کی تمیز بھول جاتا ہے، بیٹا جب نوازنے لگو
جب دینے لگو اللہ اکبر تو یہ نہ سوچنا کہ اپنا ووٹر ہے یا نہیں ہے، اپنا سپورٹر ہے یا نہیں ہے، اپنی برادری کا ہے یا نہیں ہے، کیا ہوا تمہارا ووٹر نہیں ہے نہ صحیح، تمہارا سپورٹر نہیں ہے نہ صحیح، کیا ہوا تمہاری برادری کا ہے یا نہیں ہے، تمہارے علاقے کا ہے یا نہیں ہے، لیکن کیا ہوا اگرچہ تمہارے مذہب کا ہے یا نہیں ہے، لیکن تمہارے خدا کا بندہ تو ہے، تمہارے خدا کا بندہ تو ہے نا۔ فرمایا خدا کا بندہ سمجھ کر نوازنا تمہارا کام ہے، سورج کی طرح چمکا دینا تجھے پھر یہ میرے خدا کا کام ہے۔ آئیے اگر عزت پانا چاہتے ہو، اگر چمکنا چاہتے ہو، اگر سرخرو ہونا چاہتے ہو، اگر عظمتیں چاہتے ہو، اس کا ایک ہی حل ہے، ان اولیاء کاملین کی اتباع میں اپنے آپ کو ان کا ہم مزاج بنا لو، اور جس طرح ان لوگوں نے خدا کے بندوں کی خدمت کی ہے اور خدا کے بندوں سے پیار کیا ہے، خدا کے بندوں سے پیار کرنے والے بن جاؤ، خدا کے بھی محبوب ہو جاؤ گے، ساری خدائی کے بھی محبوب بن جاؤ۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو گرمیوں کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، ننگے پاؤں ہے اور وہ سڑک کنارے چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں گرمیوں کا موسم ہو اور دوپہر کا وقت ہو، سورج آگ برسا رہا ہو تو زمین جو ہے وہ تپی ہوتی ہے اور پاؤں رکھیں تو جھلس جاتا ہے۔ تو وہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، سڑک کنارے جا رہا تھا، پاؤں سے ننگا ہے، جب زمین پہ قدم رکھتا ہے تو جو ہے وہ پاؤں جھلستا ہے اور وہ پاؤں اوپر اٹھا دیتا ہے۔ کوئی ہمدرد پاس سے گزرا، اس کی جب نظر پڑی اس نے اس کو اٹھایا اور بازار لے گیا، جوتا خرید کر کے اس کے پاؤں میں پہنا دیا، اور جب جوتا پہنایا تو کہا بیٹا جاؤ اب اپنے گھر چلے جاؤ آرام سے۔ جب جوتا پہنایا تو وہ بیٹا اس اپنے ہمدرد سے پوچھتا ہے بتاؤ بھی تم کہیں خدا تو نہیں ہو؟ اس نے کہا توبہ توبہ بیٹا میں خدا کا بندہ ہوں۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے اچھا خدا نہیں نا تو خدا کے دوست تم ضرور ہوگے۔ اس نے کہا بیٹا تجھے کیا ہو گیا، کبھی مجھے خدا کہتے ہو، کبھی مجھے خدا کا بندہ کہتے ہو؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میں نے کبھی خدا کے سوا کسی سے جوتا مانگے نہیں، میں جب بھی مانگتا تو کس سے مانگتا تھا؟ خدا سے مانگتا تھا۔ تو اب جب میں مانگتا ہی خدا سے تھا تو جو مجھے جوتا پہنا رہا ہے، جوتا لے کے دے رہا ہے، یا خدا ہوگا، اور اگر خدا نہیں تو پھر خدا کا دوست ہوگا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اس کا قرب پانے کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا کے بندوں سے نفرت نہ کیا کرو، خدا کے بندوں سے پیار کیا کرو۔ میاں یہ تو بخاری کی حدیث کی بتاتی ہے کہ ایک کتا ہے پیاسا ہے اور ایک بدکارہ عورت ہے، وہ اس کو پانی پلا دیتی ہے تو جنت کی راہوں کی مسافر بنا دی جاتی ہے۔ یار جو ایک کتے کو پانی پلائے وہ جنت میں چلی جاتی ہے، تو جو پیاسے انسان کی پیاس کو بجھا دے گا، جو کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا دے گا، جو کسی برہنہ بدن انسان کو کپڑا پہنا کے اس کا بدن ڈھانپ دے گا، تو پھر بتائیے وہ کیسے نہیں جنت میں جائے گا، وہ کیسے نہیں اللہ کا پیارا بنے گا، وہ کیسے نہیں حضور کا محبوب بنے گا۔ ایک ہی حل ہے، اگر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو خدا کے بندوں سے پیار کیا کرو، اگر حضور کی محبت چاہتے ہو تو حضور کی امت سے محبت اور پیار کیا کرو۔ یہ آپ کے زمانے کا دستور ہے کہ میاں جو ہماری اولاد سے پیار کرے ہمیں وہ پیارا لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے اور پورا خاندان بھی صلح کرائے تو وہ کسی کی بات نہیں مانتے، اللہ اکبر، لیکن جب وہی شخص اس کے بیٹے سے پیار کر لے، اس کا بیٹے کا منہ چوم لے، اس کی جیب میں چند روپے ڈال دے تو پھر باپ کا دل پسیجنے لگتا ہے نا، وہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ اب سارا خاندان کہتا ہے سب نے سمجھایا تھا تو صلح نہیں کرتا تھا، اب کیا ہوا، اس سے محبت کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نفرتیں خاک میں جائیں، وہ میرے بیٹے سے پیار کر رہا ہے، میرے بیٹے سے محبت کر رہا ہے، میں اس
سے کیوں نہ پیار کروں؟ میاں کسی کے باپ کا پیار چاہیے، اس کی اولاد سے پیار کرو۔ اگر نبی کی محبت چاہیے، حضور کی امت سے پیار کرو۔ اگر خدا کا پیار چاہیے تو خدا کے بندوں سے پیار کیا کرو۔ گردش کوئے یار کرتا ہوں، گردش کوئے یار کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں۔ بندگی کی خبر نہیں لیکن تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارا مارا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ پاک ان اولیاء کاملین کہ نقوش پاک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور جس طرح انہوں نے ساری زندگی اللہ کے بندوں کی خدمت میں اور ان سے محبت کرنے میں گزار دی ہے، تو ہمیں بھی اللہ اپنے بندوں سے اور اپنی مخلوق سے پیار اور ان کی خدمت کے جذبے نصیب فرما دے۔ بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر اور حضرت کا نظم دیکھ کر، تو دل جو ہے وہ باغ باغ ہوا۔ اس دعا کے ساتھ میں حضرت سے اجازت لینا چاہوں گا۔ اللہ پاک اس آستانہ نور کو قیامت تک شاد و آباد رکھے، سلامت رہے، اور اس آستانہ نور کے ساتھ آپ لوگ جتنے بھی جڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کو یہ نسبتیں نصیب فرمائے۔ کار ماں آخر شدو، آخر زیمہ کار نشد، مشتخا کے ماں غبارے، اونچائے یار نشد، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ حضرات مدین رضا مصطفی صاحب ابھی انشاءاللہ العزیز عظیم نوجوان عالم دین